بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی ایک پٹھان بہن کی کہانی ہے، یعنی پٹھانی لڑکی کی کہانی ہے۔ یقین کریں اتنی پیاری کہانی ہے، سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہ مورے، وہ تو میرا سوتیلا بھائی ہے، تم تو میری سگی ماں ہو، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ تم جانتی ہو میں بے قصور ہوں اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ مجھ سے دگنی عمر کے مرد کے ساتھ میری شادی مت کرو، آخر میرا قصور کیا ہے؟ کاش آج میرا باپ زندہ ہوتا۔ میں نے جب روتے ہوئے یہ بات بولی تو میری ماں نے میرے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے جو میں نے مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے، میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی، آج اگر تیرا باپ زندہ ہوتا نا تو وہ بھی تیرے ساتھ وہی کرتا جو آج جانان نے کیا ہے۔ جانان جو تمہارے ساتھ کر رہا ہے شاید اس سے برا تمہارا باپ کرتا۔ تمہارا باپ بھی بالکل اسی طرح طیش میں آ جاتا تھا اور اسی غصے کی بھینٹ چڑھ گیا وہ۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے ماں کے جڑے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور نکاح کے لیے ہاں کر دے۔ وہ لوگ نکاح کے لیے آ رہے ہیں، خدا کے لیے انکار مت کرنا۔ میری ماں بے بس ہو چکی تھی اور عین اسی لمحے دروازے سے میرا بھائی نکاح خواں اور میرے چچا اور ان کے بیٹوں کے ساتھ داخل ہوا تھا میرے نکاح کے لیے۔ اور پھر میرا نام نازو ہے اور میں ایک روایتی پٹھان خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، جہاں خاندانی دشمنیاں اور غیرت کے نام پر پابندیاں نسل در نسل چلی آ رہی تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول ہمیشہ سے بہت سنجیدہ خوف کے سائے میں رہتا تھا۔ میرے والد کی پہلی بیوی کی وفات کے بعد انہوں نے میری والدہ سے دوسری شادی کی تھی۔ پہلی بیوی سے ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام جانان تھا، جسے سب پیار سے جان بھی کہتے تھے۔ میں اور میری بڑی بہن گل والد کی دوسری بیوی یعنی ہماری والدہ کی اولاد تھی۔ ہم نے جب ہوش سنبھالا تھا تو پتہ چلا تھا کہ والد صاحب کا ہمارے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور گھر کی تمام تر نظام، آباء و اجداد کی زمینیں، کپڑے کا بڑا کاروبار جانان اکیلا ہی سنبھالتا تھا۔ وہ ہمارا سوتیلا بھائی تھا مگر پورے گھر پر اسی کا حکم چلتا تھا۔ مزاج کا وہ انتہائی سخت، کٹڑ اور بے باک انسان تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ہر وقت ایک عجیب سا طیش اور غصہ تیرتا رہتا تھا، جیسے وہ سامنے کھڑے انسان کو کچا چبا جائے گا۔ وہ صرف ہماری والدہ یعنی مورے کے سامنے نظریں جھکا کر بات کیا کرتا تھا، باقی ہم دونوں بہنوں پر اس نے حد سے زیادہ سختی اور پابندیاں عائد کر رکھی تھی۔ ہم لوگوں میں کبھی بھی بہن بھائیوں والا رشتہ نہیں بنا تھا۔ ایک دن میں نے اور گل نے فیصلہ کیا کہ ہم خود بازار جائیں گی، خود بازار جا کر اپنے لیے کپڑے اور جوتے خریدیں گی، کیونکہ عید آ رہی تھی۔ اور جب ہم نے اپنی مورے سے یعنی اپنی ماں سے اجازت مانگی تو وہ گھبرا کر بولی کہ جانان شام کو گھر آئے گا تو بہت غصہ کرے گا، تم لوگوں کو اگر کچھ چاہیے تو مجھے بتا دو، میں دو دنوں تک خود بازار جا کر لے آؤں گی۔ لیکن میں نے ضد کرتے ہوئے کہا کہ مورے، اب اتنی بڑی ہو گئی ہیں، ہم ہمیشہ آپ کی پسند کے کپڑے اور جوتے پہنتے آئے ہیں، اب ہمارا دل کرتا ہے کبھی ہم خود بازار جائیں اور اپنی پسند سے کچھ خریدیں۔ میری ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لے لینا، لیکن 2 دن تک انتظار کرو، میں تم لوگوں کے ساتھ چلوں گی۔ مگر میں نے اصرار کیا کہ مجھے آج ہی جانا ہے اور ضرور جانا ہے، اور میں اور گل ہی جائیں گی۔ آخرکار میری ماں نے اجازت دے دی اور ہدایت کی کہ برقع پہن کر حجاب کر کے جانا ہے۔ ہم نے پورا حجاب کیا تھا اور جانان سے چھپ کر گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکل آئی تھی۔ ہم بازار کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں ایک دردناک واقعہ پیش آ گیا۔ ہماری ہی عمر کا ایک غریب لڑکا جو رکشہ چلا کر روزی کماتا تھا، اس کے رکشے سے ایک موٹر سائیکل آ کر بری طرح سے ٹکرا گئی۔ موٹر سائیکل سوار شدید نشے میں دھت تھا اور اس نے جان بوجھ کر رکشے میں ٹکر مار دی تھی۔ وہ نشئی شخص اس چھوٹے سے بچے سے الجھنے لگا اور اس پر تشدد کرنے لگا تھا۔ لڑکا اور اس کی بوڑھی ماں رو رو کر اس کی منتیں کر رہے تھے، لیکن وہ غنڈہ گردی پر اتر آیا تھا اور اس زخمی لڑکے کو بے دردی سے مار رہا تھا۔ اس نشئی کی بڑی بڑی مونچھیں اور ایک وہ قد آور انسان تھا، جبکہ یہ لڑکا ہلکی سی عمر کا بالکل ہماری طرح تھا۔ مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ میں بے ساختہ ان کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ دیکھ کر گل نے فوراً سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ڈرے ہوئے لہجے میں بولی کہ خاموش کھڑی ہو جاؤ،
بلا وجہ کسی کے معاملے میں پنگا مت لینا۔ میں نے تڑپ کر کہا کہ وہ غریب ہے اور بے بس لڑکے کو جان بوجھ کر مار رہا ہے۔ لیکن گل نے کہا کہ یہاں اور بھی بہت سے مرد کھڑے ہیں، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، خدا کے لیے تم پیچھے ہٹ جاؤ، اس طرح عورت ذات کا آگے جانا ٹھیک نہیں ہے، تماشا مت بنانا۔ میں گل کی بات مان کر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، لیکن اسی پل اس نشئی نے اس بوڑھی ماں کو زوردار دھکا دیا جو اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ وہ سڑک پر گر پڑی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں تپتے ہوئے آگے بڑھی اور شخص پر چیختے ہوئے بولی کہ شرم سے ڈوب مرو، ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہیں ذرا حیا نہیں آتی؟ پھر میں نے گرد و پیش میں کھڑے تماشائیوں کی طرف رخ کیا اور اونچی آواز میں کہا کہ یہاں جو بغیرت مرد کھڑے دیکھ رہے ہیں، کیا ان کی غیرت مر چکی ہے؟ ایک لاچار عورت پر ایک غنڈہ آدمی ہاتھ اٹھا رہا ہے اور تم سب بزدلوں کی طرح خاموش کھڑے ہو۔ تم لوگوں کی غیرت آخر کہاں سو گئی ہے؟ میری ان تلخ باتوں سے وہاں موجود مرد شرمندہ ہو گئے اور پھر آگے بڑھے۔ ان میں سے کچھ جو تھے وہ شرمندہ ہوئے اور آگے بڑھے، اور انہوں نے اس نشئی کو پیچھے دھکیلا تھا اور لڑکے کو اس کے چنگل سے چھڑا لیا تھا۔ وہ شخص گالیاں بکتا اور سنگین دھمکیاں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد میں اس لڑکے کے پاس گئی۔ کچھ لوگوں نے اس زخمی لڑکے کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ہاسپٹل لے گئے تھے۔ اس کی ماں رکشے کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور وہ خود بھی اپنے بیٹے کے ساتھ رکشہ چلانے میں مدد کیا کرتی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے میرا شکریہ ادا کیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بیٹی تم نے آج میرے بیٹے کی جان بچا لی، ورنہ وہ نشئی اسے نہ جانے کتنا مارتا، اسے زندہ بھی چھوڑتا یا نہیں۔ میں تم لوگوں کو خود بازار چھوڑ کر آتی ہوں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ہم اس کے رکشے پر بیٹھ کر بازار آ گئے۔ تمام راستے گل مجھ سے لڑتی جھگڑتی رہی اور غصے سے دیکھتی رہی کہ بولی کہ اگر یہاں جانان آ جاتا تو وہ تمہارا منہ توڑ دیتا۔ تم خامخواہ ہیرو بننا شروع کر دیتی ہو اور تم نے تو ساری دنیا کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، بس تماشا بنانا چاہتی ہو۔ آج کے بعد میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں آؤں گی اور نہ ہی تمہاری باتوں میں آؤں گی۔ مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے۔ گل جانان سے بہت ڈرتی تھی، لیکن مجھے اتنا ڈر نہیں لگتا تھا۔ خیر ہم نے بازار سے اپنی پسند کی شاپنگ کی۔ اس کے بعد وہی بوڑھی اماں ہمیں واپس گھر چھوڑنے کے لیے بھی آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اب اپنے بیٹے کے پاس واپس ہاسپٹل جاؤں گی۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرا ساتھ دیا، میرے بیٹے کو بچا لیا۔ اس نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور رکشہ لے کر چلی گئی۔ میں اس بزرگ خاتون کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ وہ کس طرح رکشہ چلاتے ہوئے جا رہی تھی۔ ہم جلدی جلدی گھر کے اندر آئے تو مورے نے بتایا کہ جانان آ چکا ہے اور ہم اپنے کمرے میں ہیں۔ شکر ہے تم لوگ آ گئی، اور ہم پہلی بار اس طرح اکیلے بازار گئے تھے، اس لیے میں تو بہت خوش تھی اور اپنی شاپنگ مورے کو دکھانے لگی۔ پھر گل نے ماں کو تمام واقعہ سنایا، جس پر ماں مجھے ڈانٹنے لگی کہ بلا وجہ کسی کے معاملے میں ٹانگ مت اڑایا کرو۔ اگر وہ تم پر پلٹ آتا یا جانان وہاں آ جاتا تو کیا ہوتا؟ میں نے ماں کے گلے میں باہیں ڈالی اور کہا، ٹھیک ہے نا ماں، اب ایسا نہیں کروں گی۔ نہ جانان آیا ہے اور نہ ہی کچھ اور ہوا ہے، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں ایسی ہی تھی۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھتی تھی تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں بس اس کی مدد کروں۔ اگلی صبح کوئی 8 بجے کا وقت تھا کہ ہمارے گھر کے مرکزی دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی تھی۔ آواز اتنی شدید تھی کہ میں گھبرا کر اٹھی اور جیسے ہی جا کر گیٹ کھولا تو سامنے ہمارے ہی محلے کی ایک عورت اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بغیر کچھ کہے جلدی سے گھر کے اندر داخل ہو گئیں اور صحن میں کھڑے ہو کر میری ماں کو اونچی آواز میں پکارنے لگیں۔ جیسے ہی میری ماں کس کمرے سے باہر آئیں تو وہ عورت غصے سے تل ملاتی ہوئی بولنے لگی کہ اپنے بیٹے کو سنبھالو، تم اپنے بیٹے کو سنبھال نہیں سکتی؟ وہ روزانہ میری بیٹی کا راستہ روک لیتا ہے۔ میں نے اسے کئی بار منع کیا ہے، لیکن وہ اپنی بدتمیزی سے باز نہیں آتا۔ اس عورت کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میری اور گل کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں سوچنے لگی، کیا جانان ایسا بھی کر سکتا ہے؟ گھر میں تو بڑا ترم خان بنتا تھا، ہمیں ہر چیز سے روکتا تھا کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، اور خود باہر کسی کی لڑکی کو چھیڑتا ہے۔ اسے ذرا شرم نہیں آتی؟ ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔
اور میں تو اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماں نے اس عورت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا کہ آپ ذرا بیٹھ جائیں بہن، بیٹھ جائیں اور پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ مگر وہ عورت میری ماں کی بات سننے کو تیار نہیں تھی، مزید غصے میں آ گئی۔ غصے میں آ کر بولی کہ میں یہاں بیٹھ کر بات کرنے نہیں آئی، اب اگر اس نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تو پھر میں اس لڑکی کے باپ کو بتا دوں گی، اور پھر مت کہنا کہ اس پرانی خاندانی دشمنی میں تمہارا اکلوتا بیٹا بھی مارا گیا۔ پہلے تمہارا شوہر دشمنی کی نظر ہو گیا اور تم جوانی میں بیوہ ہو گئی، اور اب یہ تمہارا بیٹا بھی ایسی ہی حرکتیں کر رہا ہے۔ یہ بھی ایسا نہ ہو کہ اس دشمنی کی بھینٹ چڑھ جائے تمہارا بیٹا۔ ابھی وہ عورت غصے میں یہ باتیں بول رہی تھی کہ جانان، جو معمول کے مطابق صبح 10 بجے سو کر اٹھتا تھا، باہر کا شور سن کر فوراً اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے آتے ہی روب دار آواز میں کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، اس طرح میرے گھر پر آ کر آپ کیا بکواس کر رہی ہیں؟ وہ عورت تڑپ کر بولی کہ میں وہی کہہ رہی ہوں جو سچ ہے، اور پھر میری ماں کی طرف پلٹ کر دیکھی کہ بولی کہ دیکھو، تمہارے بیٹے کو ذرا تمیز نہیں ہے۔ جانان نے بغیر کسی جھجک کے کہا کہ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، سیدھی سی بات ہے۔ یہ سن کر اس لڑکی کی ماں اور زیادہ بھڑک اٹھی اور طنزیہ لہجے میں کہنے لگی کہ تم اس قابل ہو کہ کوئی تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے؟ تمہاری حرکتیں ایسی ہیں کہ گلی میں لڑکی کو روک کر کہتے ہو کہ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری ماں زندہ ہے، باپ مر گیا تو کیا ہوا، ماں تو زندہ ہے۔ ماں کو بھیجو اور انسانوں کے طریقے سے رشتہ مانگو، اس کے بعد ہمارا دل چاہے گا تو ہم ہاں کریں یا نہ۔ اس طرح جاہلوں کی طرح راستے میں لڑکیوں کو روک کر مت بولا کرو۔ آج اگر تم کسی کی بیٹی کو روکو گے تو کل کو کوئی تمہاری بہنوں کو بھی روکے گا، ضرور تمہاری بہن کا راستہ بھی روک لے گا کوئی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ جانان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا اور وہ دھاڑتے ہوئے بولا کہ خالہ بس کرو، اس کے آگے ایک لفظ اور بولا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم کس کی ماں ہو۔ حالت بگڑتے دیکھ کر میری ماں فوراً آگے بڑھی، آگے بڑھ کر جانان کا ہاتھ پکڑا اور سختی سے کہنے لگی، جانان تم ابھی اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ تکرار کرنے لگا کہ نہیں مورے، مجھے ان سے بات کرنے دیں، مگر ماں نے غصے سے حکم دیا کہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ کمرے میں جاؤ تو جاؤ، میں خود بات کر لوں گی۔ جانان کتنا ہی غصیلا کیوں نہ تھا، ماں کے حکم کے آگے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ عورت کافی دیر تک مورے سے بات کرتی رہی اور انہیں بتاتی رہی، اور پھر چلی گئی۔ اس لڑکی نے اپنا نقاب اتنے سخت طریقے سے رکھا ہوا تھا کہ اس کا چہرہ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں بہنیں یہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھیں کہ آخر وہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے کہ جس کے پیچھے ہمارا کٹڑ اور سخت گیر بھائی پڑا ہوا ہے، مگر وہ ہمارے دیکھنے سے پہلے ہی چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی میں اور گل ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگی، تالیاں بجانے لگی، ہنسنے لگی، اور ہم جانان کا باقاعدہ مذاق اڑا رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی کہ جو بھائی ہم پر اتنی سختی کرتا تھا آج اس کی پول کھل گئی، اس کا کیا دھرا گھر تک پہنچ گیا اور اب وہ ہم پر روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ ماں ہمیں بار بار منع کر رہی تھی کہ اللہ کی بندی خاموش ہو جاؤ، مگر ہم ہنسی پر قابو نہیں کر پا رہے تھے۔ اسی اثنا میں اچانک جانان نے اپنے کمرے کے دروازے سے جھانک کر ہماری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا خوفناک غصہ اور تپش تھی کہ ہماری ہنسی وہیں ہوائی ہو گئی اور ہم دونوں ڈر کے مارے جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ پھر جیسے ہی شام کا وقت ہوا، اگلی صبح جب میں چھت پر سکھانے کے لیے کپڑے ڈالنے گئی تو دیکھا میری نظر گھر کے مرکزی دروازے کی طرف پڑی۔ میں نے بڑے گیٹ کی طرف دیکھا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے تو حواس اڑ گئے۔ وہی رکشے والا لڑکا جس کے سر پر پٹی بھی بندھی ہوئی تھی ہمارے دروازے پر کھڑا تھا، اور جانان اس کے بالکل پاس کھڑا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا حلق خشک ہو گیا۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی کہ یہ رکشے والا لڑکا آخر یہاں کیوں آ گیا۔ میں حیرت سے بت بنی کھڑی تھی، وہ لڑکا ہمارے گھر تک اور کیسے اور کیوں آیا تھا۔ ابھی میں انہی سوچوں میں ان دونوں کو دیکھ ہی رہی تھی کہ لڑکے سے بات کرتے کرتے اچانک جانان کی نظر اوپر چھت کی طرف اٹھی تھی اور اس کی آنکھیں سیدھی مجھ پر جا ٹکی تھیں۔
جیسے ہی اس نے مجھے اوپر دیکھتے ہوئے پایا، میں ڈر کے مارے گولی کی رفتار سے نیچے بھاگی تھی۔ میرا سانس پھول چکا تھا اور رنگ زرد پڑ چکا تھا کہ نہ جانے اس شخص کو میرے گھر کا پتہ کس نے دیا تھا۔ میں بدحواس ہو کر بھاگتی ہوئی گل کے پاس پہنچی اور ہانپتے ہوئے بتایا کہ ہم مارے گئے۔ گل مارے گئے۔ جانان کو معلوم ہو گیا کہ ہم اس دن بازار گئے تھے، کیونکہ وہی رکشے والا لڑکا باہر دروازے پر کھڑا ہے اور نہ جانے کس لیے آیا ہے۔ میں نے گل کو یہ بھی بتایا تھا کہ جانان نے مجھے چھت سے ان کی طرف جھانکتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے۔ گل نے جب میری یہ بات سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور خوف سے کانپتے ہوئے مجھے کوسنے لگی کہ مروا دیا نا تم نے، تم سے کتنی بار کہا تھا کہ بلا وجہ کسی کے معاملے میں ٹانگ مت اڑایا کرو، اب بھگتو۔ ابھی ہم دونوں کمرے میں خوف زدہ بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ باہر کے دروازے سے جانان غصے میں پاگل ہوتا اندر داخل ہوا تھا اور میرا نام پکار رہا تھا، نازو نازو۔ نازو کی چیخ پکار سے پورا گھر گونج اٹھا۔ اس کی آواز میں اتنا غصہ، اتنا خوف تھا کہ میں تو ڈر کے مارے کمرے سے باہر نکلنے کی ہمت نہ کر سکی۔ میری ماں کو اس کو اتنے شدید طیش میں دیکھ کر باورچی خانے سے بھاگتی ہوئی باہر آئیں اور گھبرا کر پوچھنے لگی کہ آخر کیا ہوا ہے۔ جانان چیخ کر بولا کہ اپنی اس لاڈلی سے پوچھیں کہ یہ 2 دن پہلے کہاں گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے دھاڑتے ہوئے مجھے باہر بلانا شروع کر دیا۔ میرے پاس کمرے سے باہر نکلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے ڈرتے ڈرتے قدم اٹھاتی میں باہر نکلی۔ جانان غصے سے میری طرف بڑھا تھا اور دھاڑ کر بولا تھا کہ وہ لڑکا کون ہے؟ وہ لڑکا کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ صرف تم ہی سے بات کرے گا؟ وہ تیرے پیچھے یہاں تک کیوں آیا ہے؟ میرے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ میں نے ہمت جمع کر کے کہا کہ لالا، میں آپ کو پوری بات بتاتی ہوں، آپ ایک بار میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، اس کے بعد جو آپ کہیں گے میں سنوں گی۔ لیکن اس نے میری بات سننے کی بجائے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر دے مارا، جس سے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میری ماں بھاگ کر ہماری طرف آئیں اور جانان کو روکتے ہوئے کہنے لگیں کہ پہلے اس کی بات سن لو کہ وہ کہتی کیا ہے۔ مگر جانان نے چیخ کر کہا کہ بات تو میں بعد میں سنوں گا، یہ مجھ سے پوچھے بغیر باہر کہاں گئی، کیسے گئی اور کس سے مل کر آئی، پہلے یہ تو بتائے۔ سب سے بڑھ کر کے اس لڑکے سے اس کا تعلق کیا ہے جو اس کے پیچھے یہاں تک چلا آیا؟ میں نہ صرف اس لڑکے کو ماروں گا بلکہ اسے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی حرکتیں مجھے پہلے دن سے اچھی نہیں لگتی۔ میں کہتا ہوں نا اماں، آپ اس پر نظر رکھا کریں، مگر آپ غور نہیں کرتی۔ یہ چھت پر کھڑی ہو کر اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی، اس کا ضرور اس کے ساتھ کوئی رابطہ ہے، ورنہ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ دروازے پر آیا تھا؟ وہ مسلسل چیخ رہا تھا اور کسی کی بات سننے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اسے تو موقع مل گیا تھا ہمیں ذلیل کرنے کا۔ میری ماں بار بار منتیں کر رہی تھی کہ ایک بار ٹھنڈے دماغ سے ہماری بات سن لو، پھر جو چاہے سزا دینا۔ مگر جانان پر بس یہی جنون سوار تھا کہ وہ بندہ میرے پیچھے آیا ہے۔ اس نے مجھے 2 بار بالوں سے پکڑ کر دوبارہ بالوں سے پکڑا اور بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ شدید تشدد کیا۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں بھی ضبط کے سارے بندھن توڑ کر بول پڑی۔ میں نے چیخ کر کہا کہ تم خود گلی میں دوسروں کی عورتوں اور بیٹیوں کو چھیڑتے ہو، ان کے پیچھے جاتے ہو، تب تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ غریب لڑکا جس کی میں نے اس دن جان بتائی تھی، اس کی مدد کی تھی، اگر وہ میرے پیچھے دروازے تک آ گیا تو تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو گئی؟ جب میں نے یہ لفظ ادا کیے کہ تم خود دوسروں کی بیٹیوں کے پیچھے جاتے ہو اور انہیں چھیڑتے ہو، تو جانان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا اور وہ مجھ پر حیوانوں کی طرح پلٹ پڑا۔ مورے اور گل رو رو کر مجھے بچانے کی کوشش کرتی تھی اور مجھے خاموش رہنے کو کہہ رہی تھی، لیکن اس نے مجھے اتنا مارا کہ میرے چہرے سے جگہ جگہ خون نکلنے لگا۔ میں یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس نے صرف اس لڑکے کی مدد کی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ مورے اور گل کے روکنے کے باوجود وہ مجھ پر رحم نہیں کھا رہا، تو میں بھی غصے میں آ کر میں نے چیخ کر کہہ دیا کہ ہاں، وہ میرے لیے آیا تھا اور میں نے ہی اسے بلایا تھا، اور تم سے جو ہوتا ہے کر لو، جو کر سکتے ہو کر لو۔ ماں نے بھاگ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ بکواس بند کرو۔ مجھے خاموش کروانے کی کوشش کرنے لگی، مگر مجھے اس جاہل انسان پر اتنا غصہ تھا کہ چہرے کی زخموں کی پرواہ بھی نہیں رہی تھی۔
جانان نے مجھے چھوڑا اور اپنے کمرے میں جا کر ابا جان کی پرانی شکاری بندوق اٹھا لایا تھا۔ یہ دیکھ کر ماں نے مجھے جلدی سے دھکا دے کر کمرے کے اندر بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ کنڈی لگا کر خود دروازے کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ جانان نے جب دیکھا کہ ماں اپنی بیٹی کے آگے کھڑی ہے اور شاید ماں دروازے سے اندر نہیں جانے دے گی تو وہ بندوق لے کر باہر گلی کی طرف بھاگا تھا۔ مورے نے چیخ کر پیچھے سے کہا تھا کہ اس لڑکے کو کچھ مت کہنا، وہ غریب لڑکا ہے۔ یہ سن کر میں کمرے کے اندر خوف سے کانپنے لگی تھی، کیونکہ وہ غریب اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ دونوں رکشہ چلا کر اپنا پیٹ پالتے تھے۔ دونوں ماں بیٹا مزدوری کرتے تھے۔ میں نے دروازہ پیٹتے ہوئے کہا تھا، مورے خدا کے لیے دروازہ کھولو، وہ جاہل انسان اس بے گناہ کو مار ڈالے گا، میری وجہ سے کوئی بے گناہ مر جائے گا۔ مورے تو جانان کے پیچھے بھاگ گئی تھی، لیکن گل نے روتے ہوئے جلدی سے دروازہ کھول دیا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تھا میں باہر کی طرف بھاگی تھی اور گلی میں جا کر بچاؤ بچاؤ کا شور مچانے لگی، جس سے آس پاس کے تمام محلے دار جمع ہو گئے۔ جانان بالکل پاگل ہو رہا تھا اور میری ماں اس سے بندوق چھیننے کے لیے اس کے ہاتھوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ وہ میری ماں پر غصہ کر رہا تھا۔ اسی کشمکش میں مورے کے ہاتھ سر سے دوپٹہ بھی اتر چکا تھا۔ ہمارا وہ بھائی جو عزت کا دعوے دار بنتا تھا، اس نے پوری گلی کے سامنے ہمارا تماشا بنا کے رکھ دیا تھا۔ میں بھاگ کر اس غریب لڑکے کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی اور چیخ کر جانان سے کہا تھا کہ مارنا ہے تو مجھے مار دو، میں تمہیں اس بے گناہ کو مارنے نہیں دوں گی۔ جانان نے دھاڑ کر ماں سے کہا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ماں پیچھے ہٹ جاؤ، میں اسے جان سے مار دوں گا، اس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اسی وقت ہمارے چچا اور چچا زاد بھائی بھی شور سن کر وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے جانان کو قابو کر کے اس کے ہاتھ سے بندوق چھین لی۔ وہ مسکین لڑکا حیرت اور خوف سے دیکھ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ سارے لوگ آپس میں جھگڑ کیوں رہے ہیں۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ لوگوں نے جانان کو پکڑ لیا اور میرے گھر کے اور میرے حالات دیکھے تو اس نے جلدی سے اپنا رکشہ سٹارٹ کیا اور جانے لگا تھا، مگر میرے چچا زاد بھائیوں نے اسے روک لیا اور کہا کہ تم ایسے نہیں جا سکتے۔ پھر سب لوگ ہمارے گھر کے صحن میں جمع ہو گئے اور پورے محلے میں ہمارا باقاعدہ تماشا بن گیا تھا۔ محلے کی عورتیں انگلیوں میں دانتوں میں انگلیاں دبائے میرے کردار کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگی کہ میرے پیچھے کوئی لڑکا میرے گھر تک آ گیا اور بھائی غیرت میں اسے مار رہا ہے۔ چچا نے بھی اسی وقت مجھے کمرے میں بلایا جہاں سب بڑے جمع ہو گئے تھے اور پوچھا کہ یہ تیرے پیچھے آخر کیوں آیا ہے، تم نے اسے کیوں بلایا ہے؟ تو میں نے اس دن بازار والے واقعے کی تمام سچائی بیان کی اور بار بار قسمیں کھا کر کہا تھا کہ میں نے اس طرح اس کی مدد کی تھی۔ اس کو چھوڑ دو، اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ غریب اپنی ماں کا سہارا ہے۔ لیکن میری اس بےتابی کو دیکھ کر سب کو مزید شک ہونے لگا کہ شاید میرا اس کے ساتھ چکر ہے کوئی، اسی لیے میں اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ جانان نے تانا دیا کہ اگر کچھ نہیں تھا تو چھت پر اسے دیکھنے کیوں گئی تھی؟ تجھے کیسے پتہ چلا کہ وہی دروازے پر آیا ہے؟ مجھے اس پر شدید غصہ آیا۔ میں نے پلٹ کر کہا کہ تم میرے باپ نہیں ہو، ہمارا باپ مر چکا ہے، ہمارے باپ بننے کی کوشش مت کیا کرو۔ اگر تم ہمارے سرپرست ہوتے تو پہلے مجھ سے پوچھتے، بات کی تہ تک جب پہنچتے تو تم تو صرف سوتیلے بھائی نکلے، سگے نہیں۔ چچا نے بھی میری بات پر یقین نہ کیا اور اس لڑکے کو اندر بلایا گیا۔ اس لڑکے نے ہاتھ جوڑ کر بتایا کہ میڈم کا ایک شاپنگ بیگ میرے رکشے میں رہ گیا تھا، یہ لوگ شاپنگ کرنے کے لیے گئے تھے اور میں بس وہی سامان دینے آیا تھا اور ان کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا کہ انہوں نے مشکل وقت میں میری ہیلپ کی تھی، اس کے علاوہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چچا نے اس لڑکے کو تو بھیج دیا اور وہ چلا گیا، لیکن اس دن کے بعد سے ہمارے گھر اور خاندان میں میری کوئی عزت باقی نہ رہی۔ اس کے بعد ہمارے خاندان اور محلے میں مجھے اور گل کو بد کردار اور بے حیا کہا جانے لگا تھا۔ جانان نے مورے سے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ دونوں مجھے میری آنکھوں کے سامنے نظر نہ آئیں، جس دن نظر آئیں میں انہیں مار ڈالوں گا۔ میں تو اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، مجھے دیکھ کر تو وہ بہت زیادہ غصہ کرتا تھا۔ میری زندگی عذاب بن چکی تھی اور دن رات روتے ہوئے گزرتے تھے۔ میں اللہ سے سوال کرتی تھی کہ آخر میرا قصور کیا تھا؟ پہلے ہمارے گھر رشتوں کے لیے لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی،
کبھی کہیں سے رشتہ آتا تھا تو کبھی کہیں سے آتا تھا۔ لوگ حسرت سے ہمارا رشتہ مانگتے تھے، مگر اب کوئی ہمارے دروازے کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اگر مورے کسی کی شادی یا خوشی غمی میں جاتی تو وہاں بھی ان سے طنزیہ سوالات کیے جاتے تھے کہ تمہاری بیٹی اب سدھر گئی ہے یا ابھی بھی وہی حرکتیں ہیں۔ کوئی بھی ہم سے رشتہ جوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ اسی دوران جانان کا باہر کسی سے جھگڑا ہو گیا اور جہاں لوگوں نے اسے طعنہ دیا کہ اس کی بہنیں اچھے کردار کی نہیں ہیں، اس دن وہ گھر آیا اور غصے میں مورے سے لڑائی کرنے لگا، برسنے لگا کہ آپ کی بیٹیوں کی وجہ سے میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، بدنام ہو گیا ہوں۔ لوگ مجھے دیکھ کر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں اس دن بھی کمرے سے باہر آئی اور ضبط سے کہا کہ اگر تم اس دن مجھ سے ٹھنڈے دماغ سے پوچھ لیتے، بات کرتے کہ سچ کیا ہے، تو آج یہ دن نہ تمہیں دیکھنا پڑتا نہ ہمیں دیکھنا پڑتا۔ تمہیں کسی نے بدنام نہیں کیا، بلکہ تم نے خود ہمیں بھی بدنام کیا ہے اور خود بھی ہوئے ہو۔ جانان نے چلا کر کہا کہ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد ایک شام وہ مورے کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ میں ان دونوں کا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں، مگر کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب میرے ایک دوست کے باپ کی بیوی مر چکی ہے اور وہ بوڑھا دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نازو کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے تاکہ یہ گھر سے نکلے اور گل کے لیے بھی کوئی راستہ نکلے۔ نازو کو اور کوئی بھی بیانے نہیں آئے گا۔ ماں نے تڑپ کر کہا کہ خدا کا خوف کرو جانان، اپنے باپ کی عمر کے آدمی سے میری بیٹی کا نکاح کرو گے؟ اس نے جاہلانہ انداز میں کہا کہ آپ کی بیٹی نے کون سا نیک کام کیے ہوئے ہیں؟ میری ماں نے کہا کہ اگر وہ غلط ہوتی تو وہ لڑکا دوبارہ آتا۔ تم نے خود تماشا بنایا ہے۔ مگر وہ دھاڑ کر بولا کہ اسے اس گھر سے نکالو ورنہ میں اسے مار ڈالوں گا۔ اس نے چچا کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور وہ سب مل کر میری ماں پر دباؤ ڈالنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے زبردستی نکاح خواں کو بلا لیا تھا۔ بے بس اور لاچار مورے کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی، میرے پاؤں پر اپنا دوپٹہ رکھا اور منتیں کرنے لگی کہ بیٹی اگر تم نے انکار کیا تو یہ لوگ تیرے کردار پر وہ داغ لگائیں گے جو میری جان لے لے گا۔ خدا کے لیے اس بوڑھے سے نکاح کر کے رخصت ہو جا۔ اس جاہل کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے کہ تو چلی جا۔ میں دعا کروں گی کہ اللہ تیرا نصیب اچھا کرے اور تو دیکھنا کہ اللہ تیرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ میں نے نم آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھا اور سسکتے ہوئے کہا کہ ماں، وہ تو سوتیلا ہے، لیکن تم تو میری سگی ماں ہو، تم نے تو مجھے پیدا کیا ہے، تم بھی مجھے اس کنویں میں دھکیل رہی ہو۔ ماں نے روتے ہوئے کہا کہ میں مجبور ہوں بیٹی، اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو وہ بھی اسی طرح وسیلہ تھا اور جانان کی طرح وہ بھی کسی کی بات نہیں سنتا تھا، بس اپنی ہی کہتا تھا اور اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ سب لوگ اسی کی سنیں۔ تیرے لیے اب یہی رستہ بچا ہے جس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ میری ماں بالکل مجبور اور بے بس ہو گئی۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنا دوپٹہ ہی میرے پاؤں پر رکھ دیا اور کہنے لگی کہ میری لاج رکھ لو۔ تو پھر میں انکار کیسے کرتی؟ میرے پاس مورے کے حکم اور آنسوؤں کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی مورے کے کانپتے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے اور ان سے کہا کہ اگر میرے اس گھر سے چلے جانے سے آپ کی اور میری بہن کی زندگی آسان ہو جاتی ہے تو میں اس گھر سے جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ لوگ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن میں نے ایک شرط رکھی تھی کہ مجھے اس بات کی ضمانت چاہیے کہ میرے جانے کے بعد میری بہن گل کا رشتہ کسی اچھی جگہ پر اور عزت دار خاندان میں کیا جائے گا، اسے میرے کیے کی سزا نہیں دی جائے گی۔ میں نے ماں سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک جانان مجھے اس بات کی زبان اور پکا وعدہ نہیں دیتا، میں آنے والے نکاح خواں اور رشتہ داروں کے آگے کبھی ہاں نہیں کروں گی۔ ماں نے مجھے بہت سمجھایا اور تسلی دینے لگی، لیکن میں اپنی بات پر ڈٹی رہی کہ پہلے جانان سے اس بات کا وعدہ لے کہ وہ میرے بعد گل پر ظلم نہیں کرے گا اور اس کا رشتہ کسی اچھی جگہ کرے گا، تبھی میں نکاح کے لیے رضامند ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد جانان نے بوجھل دل اور سخت لہجے میں زبان دے دی تھی کہ وہ گل کا رشتہ کسی اچھی جگہ کرے گا، میری طرح گل کو کسی بھی چکی کی بھینٹ نہیں چڑھائے گا۔ اس کے بعد میرا نکاح ایک بالکل نا انجان شخص کے ساتھ کر دیا گیا
جس کے بارے میں پہلے سے کچھ بھی نہیں جانتی تھی اور نہ ہی میں نے اسے دیکھا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد وہ لوگ مجھے ایک چھوٹی سی گاڑی میں بٹھا کر ایک چھوٹے سے پرانے اور تنگ سے گھر میں لے کر آ گئے۔ مجھے ایک پرانے سے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں وہاں بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جہاں گھٹن اور ویرانی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں 22 سال کی ایک خوبصورت اور کمسن لڑکی تھی اور وہ 40 سال کا مرد کمرے میں داخل ہوا تو میرا دل لمحوں میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کے کمرے میں آنے کا انداز اور تیور دیکھ کر مجھے صاف لگ رہا تھا کہ یہ میری زندگی میں دوسرا جانان بن کر آیا ہے۔ ان لوگوں نے کس طرح جھوٹ بولا تھا اور کس طرح مجھ سے شادی کر لی تھی۔ اس نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اپنی سر کی ٹوپی اتاری، میرے سامنے رکھی اور میرے اس طرف گھورتے ہوئے بولا کہ تمہارے بارے میں مجھے کوئی اچھی خبر نہیں ملی، لیکن میرے بارے میں ایک اچھی خبر سن لو کہ میں ان عورتوں کے پاؤں کاٹ دیتا ہوں جو گھر سے باہر قدم بھی نکالتی ہیں۔ اس کی یہ خوفناک بات سن کر میں سہم گئی، میرا گلا خشک ہو گیا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر میری تھوڑی کو اوپر اٹھایا اور سخت لہجے میں کہنے لگا کہ میری پہلے بھی ایک عورت ہے جس سے میری 2 بیٹیاں ہیں اور میں تمہیں اسی لیے بیاہ کر لایا ہوں کیونکہ مجھے تم سے بیٹا چاہیے، سمجھی نا تم؟ میں حیران اور ششدر ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ مجھے نکاح کر کے لایا تھا اور آتے ہی مجھ سے بیٹے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اور جانان نے کتنی جھوٹی باتیں کی تھی کہ وہ اس کے دوست کا باپ ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے گرجدار گلے سے زور سے پلوشا کا نام لے کر پکارا۔ اس کے پکارتے ہی ایک درمیانی عمر کی مظلوم سی عورت جلدی کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی آنکھیں جھکا کر اس طرح ڈری ہوئی کھڑی ہو گئی جیسے کسی سخت گیر افسر کے سامنے کوئی معمولی ملازم کھڑا ہوتا ہے۔ شیرگل نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ یہ میری پہلی بیوی ہے۔ 13 سال کی شادی شدہ زندگی میں اس نے کبھی میرے سامنے سر اٹھا کر بات کرنے کی جرت نہیں کی۔ میں نے کہا ہے دن ہے تو اس نے کہا ہے کہ دن ہے، اگر میں نے کہا کہ رات ہے تو اس نے کہا ہے کہ رات ہے۔ تم بھی کوشش کرنا کہ اسی طرح رہو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ میری اپنی پہلی بیوی کو میرے سامنے لا کر مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں حیرت اور دکھ سے بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ تم سے برا تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ پہلی بیوی انتہائی سہمی ہوئی ڈری نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد شیرگل نے اس عورت پر دھاڑتے ہوئے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور وہ بیچاری خاموشی سے چلی گئی۔ نہ جانے جانان نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا تھا کہ جھوٹ بول کر مجھے ایک ایسے جاہل اور نا تراشیدہ انسان میرے پلے باندھ دیا تھا جس کو نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز تھی اور نہ ہی بات کرنے کا سلیقہ۔ اس سے شادی کے بعد میری پوری زندگی عذاب بن کر رہ گئی۔ اس گھر میں کسی بھی بات سے انکار کرنے یا اپنی مرضی اور اپنی بات رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی دوسری بیوی بالکل ایک گونگی عورت کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے تو بہت دور مجھ سے بھی بہت کم اور ڈر کر بات کرتی تھی۔ اس کی 2 ننھی بیٹیاں تھیں جو بہت پیاری اور بہت معصوم تھیں، مگر وہ اپنے باپ کو دیکھتے ہی ڈر کے مارے سہم جاتی تھی جیسے ان کے سامنے کوئی خونی درندہ آ گیا ہو۔ وہ بات پر ہاتھ اٹھا دیا کرتا تھا، کبھی اسے کھانا پسند نہ آتا تو کبھی اسے کوئی بات پسند نہ آتی۔ میرا غرور، میری انا اور میری خوشیاں سب کچھ اس گھر میں آتے ہی ختم ہو چکی تھی۔ میں ہر وقت اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنی ماں کو یاد کیا کرتی تھی اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ آخر میرا قصور کیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ایک دن شیرگل کی بہن جو کافی دور دوسرے کسی شہر میں رہتی تھی اس سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آئی۔ اس کے ساتھ اس کا جوان بیٹا بھی تھا جو تقریباً میری ہی عمر کا تھا۔ وہ لڑکا بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میں نے اس کے کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر شیرگل نے دیکھ لیا تو وہ بلا وجہ میری جان لے لے گا، وہ بندہ میری جان کو آ جائے گا۔ میں باورچی خانے میں ان کے لیے چائے بنا رہی تھی اور وہ لڑکا
مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی کشمکش اور گھبراہٹ میں چائے کپ میں ڈالتے ہوئے میرے ہاتھ سے کیتلی چھوٹ گئی اور کھولتی ہوئی گرم چائے سیدھی میرے پاؤں پر جا گری تھی۔ گرم چائے گرنے سے میرے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ گھر کا کوئی اور فرد وہاں پہنچتا، شیر گل کی بہن کا بیٹا بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور اس نے گھبراہٹ میں میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑا اور پوچھا، کہنے لگا کہ کیا ہوا؟ بس یہی وہ لمحہ تھا جب شیر گل کی بات جیسی خوفناک نظریں ہم پر پڑی۔ وہ بجلی کی تیزی سے اٹھا اور غصے میں پاگل ہو کر اس لڑکے کا گریبان پکڑ لیا اور چیخنے لگا، پاگل کے بچے، تو میری بیوی کو ہاتھ لگاتا ہے؟ میری عورت کو ہاتھ لگانے کی تیری ہمت کیسے ہوئی؟ ان دونوں کے درمیان شدید لڑائی اور ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ وہ لڑکا جوان اور طاقتور تھا۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے شیر گل کو زوردار دھکا دیا۔ ہم تمام عورتیں ان کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگیں۔ میں پریشان تھی کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن اس دھکے سے شیر گل دور جا گرا۔ اس کا سر پیچھے دیوار سے بہت زور سے جا ٹکرایا۔ وہ جھٹکا اور ٹکر اتنی شدید تھی کہ شیر گل کا سر گھوم گیا اور وہ ایک دم چکرا کر زمین پر گر گیا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے سر کے پچھلے حصے سے خون کی ایک پتلی اور سرخ لکیر تیزی سے نکل کر نیچے بہنے لگی تھی۔ جب اس لڑکے نے دیکھا کہ اس کا ماموں شدید زخمی ہو گیا ہے اور حالات بگڑ گئے ہیں تو وہ خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ اس کی ماں نے جلدی سے اپنے بھائی کو سنبھالا اور اسے ہاسپٹل لے جانے کا انتظام کرنے لگی۔ باہر سے فوراً ایک رکشہ روکا گیا اور ہم سب مل کر شیر گل کو رکشے میں ڈال کر ہاسپٹل لے آئے تھے۔ اس کے سر سے خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا اور وہ ہاسپٹل پہنچتے پہنچتے تقریباً بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہم تمام عورتیں شدید گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں اس سے زخمی حالت میں اسے ہاسپٹل لے کر آئی تھی اور اب ڈاکٹرز اس کا علاج کر رہے تھے۔ ہم لوگ شدید پریشانی اور خوف کے عالم میں ہاسپٹل میں کھڑے تھے کہ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر انتہائی خوفناک افسوسناک خبر دی تھی کہ سر کا زخم بہت گہرا تھا اور زخم بہت زور سے لگا تھا تو خون حد سے زیادہ بہہ چکا تھا اور چوٹ بالکل دماغ پر لگی تھی اور دماغ میں خون جم چکا تھا، اس لیے شیر گل کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہاں رونا دھونا مچ گیا۔ اس کی بہن زاروں قطار رونے لگی، لیکن میری آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں تھا۔ اس شخص نے کبھی مجھ سے پیار سے بات کی ہی نہیں تھی، اس لیے ایک پل کے لیے مجھے یوں لگا جیسے میری زندگی آزاد ہو گئی اور اس ظالم انسان سے میری جان چھوٹ گئی۔ ہم لوگ ہسپتال سے باہر نکل رہے تھے کہ میری نظر پڑی تو وہی رکشے والا لڑکا اپنی بیمار ماں کو سہارا دے کر رکشے میں بٹھا رہا تھا اور میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں میرے شوہر کی بہن یعنی میری نند روتے ہوئے میرے پاس آئی اور جب اس نے دیکھا تھا کہ اس کا بھائی مر چکا ہے اور اس کے قتل کا الزام اس کے بیٹے پر آئے گا تو وہ مجھ پر پلٹ پڑی۔ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتے اور دھکے دیتے ہوئے چیخنے لگی کہ تم نے ہی ضرور میرے بیٹے کو اشارے کیے ہوں گے اور غلط راستے پہ لگایا ہوگا، ورنہ میرا بیٹا ایسا نہیں تھا۔ تمہاری وجہ سے میرا بھائی مارا گیا۔ ہسپتال کے باہر شور و گل سن کر اس رکشے والے لڑکے نے پلٹ کر دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے پہچان گیا اور بھاگتا ہوا ہماری طرف آیا تھا، کیونکہ جب وہ ہمارے گھر آیا تھا تو میرے بھائی نے تماشا بنایا تھا تو اس نے مجھے دیکھا تھا۔ وہ مجھے ان لوگوں سے چھڑانے لگا اور اونچی آواز میں کہنے لگا کہ میڈم جی کو چھوڑ دو، میڈم جی کو چھوڑ دو۔ لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے مجھے اس عورت سے چھڑوا لیا۔ اس کشمکش میں میرے سر سے دوپٹہ اتر چکا تھا، میرے بال تک کھینچے گئے تھے اور میں تو وہ لڑکی تھی جو گھر میں کسی کے معمولی ڈانٹنے پر بھی ہنگامہ کھڑا کر دیا کرتی تھی، اور آج دوسری بار بھرے بازار میں میرے ساتھ یوں سڑک پر بدسلوکی کی گئی تھی۔ میں ٹوٹ کر وہیں بیٹھ گئی۔ میری نند اپنے بھائی کی میت لے کر چلی گئی، میری سوتن اور اس کی دونوں بیٹیاں بھی چلی گئی اور کسی نے مجھے اپنے ساتھ لے جانا ضروری نہ سمجھا۔ وہ لڑکا مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا اور پھر سب کے جانے کے بعد مودبانہ انداز میں پوچھا کہ میڈم جی آپ کہاں جائیں گی؟ میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں؟ رکشے میں میری ماں بیٹھی ہوئی ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر جا رہا ہوں،
اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بھی آپ کے گھر چھوڑ دوں، لیکن کیا آپ کے بھائی آپ پر پھر غصہ تو نہیں کریں گے؟ میں نے بوجھل نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور سسکتے ہوئے کہا تھا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ جس دن تم ہمارے دروازے پر آئے تھے اس دن کے بعد سے زندگی مجھ پر تنگ کر دی گئی تھی۔ وہ دکھ سے میری طرف دیکھنے لگا اور بولا کہ اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ کا دل چاہے تو کیا آپ میرے غریب خانے پر چلیں گی؟ میں آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ آپ نے مشکل وقت میں میرا سہارا بنی تھی، میری مدد کی تھی، تو میں بھی اس مشکل وقت میں آپ کا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے میری مدد کی تھی، مجھے اچھے سے یاد ہے۔ میرے پاس کوئی آسرا نہیں تھا، میں کہاں جاتی؟ مجبوراً مجھے اس کی بات ماننی پڑی اور میں اس کی ماں کو سہارا دے کر رکشے میں بیٹھ گئی۔ رکشہ کافی دیر گھومتا ہوا ایک پرانے سے چھوٹے سے گھر کے سامنے آ کر رک گیا۔ وہ گھر پرانا اور چھوٹا ضرور تھا، لیکن بہت ہی پیارا اور سادہ سا گھر تھا، جو میرے شوہر کے اس گھٹن زدہ گھر سے 1000 درجے بہتر تھا۔ اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ بار بار ان کا خیال رکھ رہا تھا اور میں بت بنی ایک کونے میں بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ میرے سامنے بھی لا کر اس نے کھانا رکھا، گھر کے سارے کام وہ خود ہی کر رہا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کیسے کھانا کھاؤں، لیکن اس کے بار بار اصرار کرنے پر میں نے 2 نوالے لیے تھے اور بیٹھی سوچ میں گم تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر مر چکا ہے اور میں یہاں کہاں آ کر بیٹھ گئی ہوں۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ کیا واپس چلی جاؤں وہاں اپنے شوہر کے گھر میں اپنی عدت گزاروں، یا یہیں رہوں؟ اگر یہاں رہوں بھی تو کس رشتے سے؟ یہ لوگ خود غریب ہیں، مجھے کب تک برداشت کریں گے؟ اور اگر یہ خبر میرے بھائی جانان کو پہنچ گئی کہ میری وجہ سے میرا شوہر مر گیا ہے تو وہ میرے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرے گا۔ اسی اثناء میں اس کی ماں نے کمزور سی آواز میں کہا کہ بیٹی کھانا کھا لو۔ میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا۔ اس لڑکے نے اپنی ماں کے کمرے میں ہی میری دوسری چارپائی پر میرا بستر لگا دیا۔ میں اس کی ماں کے ساتھ بیٹھ گئی تو وہ کافی دیر تک شفقت سے میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہیں اور کہنے لگیں کہ تم یہاں کیسے پہنچی؟ اس بوڑھی ماں کی آواز اور پوچھنے کے انداز میں بالکل میری ماں جیسی درد اور ممتا تھی۔ میرا دل بھر آیا اور میں نے روتے ہوئے اپنی پوری داستان ان کے گوش گزار دی تھی۔ میں انہیں بتاتی گئی کہ میرے ساتھ کیا کیا مظالم ہوئے اور کس وجہ سے ہوئے۔ میری پوری بات سن کر وہ شرمندہ ہو کر بولیں کہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میرے بیٹے کی وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو گئی، لیکن تمہارا اگر ایک شاپنگ بیگ ہمارے رکشے میں رہ گیا تھا اور ہم صرف اسے لوٹانے اور تمہارا شکریہ ادا کرنے گئے تھے کہ کیونکہ تم نے ایک لڑکی ہو کر میرے بیٹے کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ ہمارے دل میں تمہاری بہت عزت تھی اور وہ آج بھی ہے، لیکن ہم شرمندہ ہیں کہ ہماری وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب ہوا۔ میں ان سے بات کرتے ہوئے رو رہی تھی کہ اچانک مجھے لگا کہ جیسے کھڑکی کے پاس کوئی اور ہے جو مجھے سن رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ لڑکا جس کا نام علی تھا کھڑکی کے باہر بیٹھا میری ساری باتیں سن رہا تھا۔ میں نے اس کی والدہ کو بتایا کہ اب میرا کوئی آسرا نہیں ہے، میں سسرال واپس نہیں جا سکتی اور نہ ہی میرا بھائی مجھ پر یقین کرے گا اور نہ ہی مجھے گھر پر رکھے گا۔ یہ سن کر اس کی ماں نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور شفقت سے بولی کہ تم میری بیٹی ہو اور آج کے بعد تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ جب تک تمہارا دل چاہے تم یہاں رہ سکتی ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس دن کے بعد میں وہیں رہنے لگی۔ علی صبح رکشہ لے کر روزی کمانے نکل جاتا تو میں گھر کے سارے چھوٹے بڑے کام کر لیتی تھی اور اس کی بیمار ماں کا خیال رکھتی تھی۔ علی کی والدہ اب کافی بوڑھی ہو چکی تھی اور پہلے انہیں گھر کا کام بھی خود کرنا پڑتا تھا، سارا خود خیال رکھنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ لیکن اب میری دیکھ بھال سے ان کی صحت بہتر ہونے لگی تھی اور انہیں گھر کا کام بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ان کے اور میرے درمیان ایک گہرا اور خوبصورت رشتہ بن چکا تھا۔ وہ بالکل ماں کی طرح میرا خیال رکھتی تھی۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹی، اب ایک تمہاری عدت پوری ہونے والی ہے۔ تمہارے شوہر کو فوت ہوئے 4 مہینے اور 10 دن ہونے والے ہیں۔ میں تم سے ایک درخواست کرنا چاہوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اگر یہاں رہو تو کسی رشتے سے رہو، اور اگر تم مان لو تو تمہارا ہم پر احسان ہوگا۔ میں نے کہا ماں جی آپ حکم کریں تو وہ بولی کہ بے شک ہم تمہارے قابل نہیں ہیں،
لیکن اگر تمہیں ہمیں عزت دو تو میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بیٹے علی سے شادی کر لو۔ تم سوچ لو، اگر تمہارا دل چاہے تو ٹھیک، ورنہ تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ میں تمہیں بیٹی بنا کر بھی رکھ سکتی ہوں۔ میں حیران ششتر ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور روتے ہوئے کہا، اماں جی، میں اس قابل کہاں کہ کسی کو عزت دوں۔ میری تو اپنی کوئی عزت نہیں رہی۔ اب تو میری اپنی نظروں میں میری عزت نہیں رہی۔ انہوں نے مجھے تڑپ کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ علی ایک انتہائی نیک، شریف اور مخلص انسان تھا۔ بے شک غریب تھا، لیکن اگر میری شادی اس سے ہو جاتی تو میں یقیناً خوش قسمت ہوتی، اور یہی سوچ کر میں نے فوراً ہاں کر دی۔ اس کے بعد انتہائی سادگی سے میرا اور علی کا نکاح ہو گیا۔ علی مجھ سے نکاح کر کے بہت خوش تھا۔ وہ میری اتنی عزت اور اتنا احترام کرتا تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور زندگی اب میری چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے لگا تھا اور مجھے پریشان تک نہیں ہونے دیتا تھا۔ زندگی اب بہت خوبصورت اور پرسکون لگنے لگی تھی۔ بس کبھی کبھار اپنی ماں اور بہن گل کی یاد آتی تو دل دکھنے لگتا تھا۔ ایک دن میری ساس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں ان پڑھ اور ایک انجان عورت بن کر تمہارے میکے جا کر تمہاری ماں اور بہن کی خبر لے آتی ہوں۔ اگلے دن وہ میرے ہی کہنے پر چلی گئیں اور 2 گھنٹے بعد واپس آئیں۔ انہوں نے جو بتایا اس سے میرا دل بیٹھ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے اور تمہاری بہن گل کی شادی تمہارے چچا کے بیٹے سے ہو گئی ہے اور وہ اپنے گھر میں خوش ہے، جبکہ گھر میں جانان کی اپنی بیوی آ چکی ہے۔ ماں کے انتقال کی خبر سن کر میں زاروں قطار روئی تھی کہ میری ماں کو میرا ہی غم لے ڈوبا ہوگا، اور جانان نے تو جیتے جی میری ماں کو مجھ سے ملنے نہیں دیا تھا۔ مجھے لگا کہ جیسے میری ماں آج فوت ہوئی ہے۔ میں اس دن بہت روئی تھی۔ آج میں اپنی زندگی میں علی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے 2 پیارے بچوں سے نوازا ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ دل سے بس یہی دعا نکلتی ہے کہ زندگی میں ایک بار اپنی بہن گل سے ضرور مل سکوں۔ تمام کہانی پڑھنے والے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بار میری بہن سے ملوا دے۔ نہ جانے اس کا شوہر کبھی مجھ سے ملنے کی اجازت دے گا بھی یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے صبر کا بہترین صلہ مجھے میرے شوہر علی کی صورت میں دیا ہے۔ دنیا میں جو بھائی غیرت کے نام پر اپنی بہنوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ کوئی بھی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے یا اپنی بہنوں پر زیادتی کرنے سے پہلے اپنی بہنوں کا موقف اور ان کی صفائی ضرور سنیں۔ بنا سچ جانے اور محض شک کی بنیاد پر فیصلے کر کے گھروں کو اجاڑ دینا غیرت نہیں ہوتی، بلکہ سراسر زیادتی ہوتی ہے۔ اگر بھائی تھوڑے سے صبر، تحمل اور ٹھنڈے دماغ سے اپنی بہن کی بات سن لے تو کئی بے گناہ زندگیوں کو تباہ ہونے والی ماؤں کو بچھڑنے اور خاندانوں کو بدنامی سے بچایا جا سکتا ہے۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔